بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی پنجاب فارمنگ۔ بائیکاٹ کروں مگر کس کا کروں؟ ان یوٹیوبرز کا کروں جو ہر وقت ویڈیوز کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، یا ان وپاری صاحبان کا کروں جو بے فضول بے تکی ناجائز ڈیمانڈ مانگتے ہیں، یا زیادہ منافع خور اور بے رحم فارمر کا بائیکاٹ کروں، یا بڑھتے ہوئے ریٹس کا بائیکاٹ کروں؟ کس کا بائیکاٹ کروں؟ یہاں پر دو نمبری اور فراڈ ہماری سوچ سمجھ سے زیادہ ہے دوستوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب تو ہر 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی دوست مجھے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ایسے یوٹیوبر کی ویڈیو اٹھا کر بھیج رہا ہے جس کی باتوں سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب ہمیں منڈی کے اندر تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن افسوس یہ تبلیغ صرف ویڈیو کی حد تک محدود ہے، اور اس تبلیغ کا مقصد خریدار کو صرف پھنسانا ہے، مثلاً کہ باتوں کے اندر الجھانا ہے، اس کے بعد مین ٹارگٹ جو ہے وہ خریدار کی جیب پر ہے۔ اب اس ٹارگٹ کا مقصد کیا ہے اور یہ ٹارگٹ کون ہے؟ یہ وہ ٹارگٹ ہے جو پچھلے سال بچ چکا تھا شکار ہونے سے۔ جی، میں شکاری اس کو کہہ رہا ہوں جو کہ ایک یوٹیوبر ہے یا یوٹیوبرز ہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیں، اور اس کے اندر یوٹیوبرز اور وپاری صاحبان موجود ہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ملتان مہنگی منڈی کے جانوروں کے ریٹ کا آئیڈیا دیں گے اور بتائیں گے کہ مہنگے حالات و واقعات کے اندر کس کس صاحبان کا مکمل طور پہ ہاتھ موجود ہے۔ یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا، کوشش کیجئے گا آخر تک دیکھیں اور دوستوں تک بھی لازمی شیئر کریں۔ چولستانی جوڑی سے سٹارٹ کروں گا۔ 2.5 من پونے 3 من میٹ ویٹ کی یہ جوڑی ہے۔ دانتوں میں کچے کھیرے ہیں۔ چولستانی روہی کا جانور ہے جناب۔ یہ ایک جانور بیٹھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں، شاید اس کی زبان ہوتی تو یہ بیان کرتا کہ بھائی 4 دن سے آپ نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے، میں نے تو آپ کے پیسے نہیں لیے نا، تو آپ مجھ سے پیسے کیوں پورے کر رہے ہیں؟ مگر وپاری صاحب نے کہا جی 4,80,000 روپے میں دے دوں گا، اگر نہ بکے تو گھر لے جاؤں گا، اس کے بعد ایک اچھی سی ویڈیو ریکارڈ کروں گا 16 پرو میکس کیمرے سے، اور پھر 4 سے 6,000 یا 7,000 کی کسی کو یوٹیوبر کو پیمنٹ کے عوض یہ ویڈیو مختلف پلیٹ فارم کے اوپر آویزا کر دوں گا، اور وہاں سے کوئی نہ کوئی بھائی میرے شکار میں آ جائے گا۔ جی بالکل آئے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کے لاکھوں فالوور ہیں جن کو وہ بے وقوف بنا کے اپنا کام چلاتے ہیں، اور کسی سمجھدار نے کہا تھا کہ بے وقوف بنا کر ہی لوگ عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ ایک جوڑی ہے آپ کے سامنے، پونے 4 من پلس میٹ ویٹ، دانتوں میں کچے کھیرے ہیں، 7,20,000 روپے ڈیمانڈ ہے۔ میرا مشورہ ہے وپاری صاحب کو کہ آپ ابھی ان کو روکتے تو شاید یہ ایک بچڑا 10-10 لاکھ کا سیل ہوتا۔ چلے خیر، آپ نے تھوڑی جلدی تو کر دی، مگر انشاءاللہ اب بھی 10-10 لاکھ کا آپ سیل کر جائیں گے، کیونکہ میرے خیال سے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور ان کو پیسے کے ساتھ ساتھ نیند نہیں آتی کہ یار یہ پیسہ شاید کوئی لوٹ کے نہ چلا جائے، اس سے اچھا ہے کہ ہم کوئی 5-6 کروڑ روپے جو ہے جانوروں میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ چلیں یہ مہینے بعد تک 5-6 کروڑ کا جو ہے نا 10-12 کروڑ ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلے سال مختلف چینلز کے اوپر وپاریوں نے اپنی ویڈیو کے اندر اور ان یوٹیوبرز نے اپنی ڈیٹیل فل ویڈیو کے اندر بیان کی ہیں۔ 10,000 کے نفع کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے الحمدللہ ہمارے فارمر نے جی 50,000 نفع کیا ہے، اور آپ بھی اس کام کے اندر آئیں اور آپ بھی 50 سے لاکھ روپے کا نفع کریں۔ اور یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک عادت ہے، دیکھتے ہیں یار اس کو لاکھ روپے نفع آیا اس کاروبار میں بھی کرتا ہوں، کیا پتہ میرے نصیب اچھے ہوں تو مجھے 2 لاکھ نفع آئے، جس کی وجہ سے آج کی ڈیٹ کے اندر پاکستان میں خریدار کے اندر 70% اضافہ ہوا ہے۔ اب 70% خریدار ہے تو بھائی مال تو 100% مزید اضافہ ہوگا۔ مال میں اضافہ ہونے کی وجہ سے منڈیوں نے بہت برا کریش کیا ہے،
اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس شکیل بھائی کا جو مشہور ستو والا ہے نا جی، اس کا کریڈٹ جاتا ہے اس بھائی کو، جو جگ کے اندر ایسے مدنہ لگا رہا ہے نا، جیسے آپ کو وپاری اب کی منڈی کے اندر مدنہ لگا رہے ہیں۔ بات میں گول کر کے کروں گا کیونکہ ایسا نہ ہو یار پھر میرا بھی بائی کاٹ کر دیا جائے، جیسا کہ اب ہمیں منڈی کا بائی کاٹ کرنا چاہیے۔ ایک اور لاٹ ہے جناب، 2.5 سے 3 من میٹ ویٹ کی یہ لاٹ ہے۔ فائنل ٹو فائنل ڈیمانڈ ہے جناب ان کی 2 لاکھ روپے۔ عمر صاحب ہیں، میاں چنو سے ان کا تعلق ہے۔ فائنل ارادہ ہے کہ 2 لاکھ روپے فی پٹھے کے اندر ہم سیل کر دیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ مارکیٹ اتنی ابھی تیز گئی ہے۔ دوستوں آپ ایک بات کو سمجھ لیں، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز چلانے کے لیے یا اپنا بھرم بنانے کے لیے جھوٹ کا بہت بڑا سہارا لیا جاتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ کیمرے کے پیچھے آپ کو نہیں پتا کون ہے، اس کے پیچھے کی سٹوری آپ نہیں جانتے۔ نقصان چاہے جس کا ہوا ہو، نقصان بہت ہوا ہے، لیکن یہ لاپرواہی، لا غرضی، اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا جی یوٹیوبرز کو جاتا ہے۔ بلا شک آپ مجھے بھی اس کے اندر انوالو کر دیں، مجھے بھی شامل کر دیں، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کیسے یہاں پنجاب کے اندر یوٹیوبرز نے کراچی میں مختلف لوگوں کو مہنگا مال فروخت کیا بذریعہ یوٹیوب ویڈیوز کے۔ کل میں شیخ واہن منڈی کے اندر موجود تھا، ایک وپاری کو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار آپ کی اکثر ویڈیو میں فلاں چینل کے اوپر دیکھتا ہوں، تو کہ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہم نے تو کبھی اپنے چینل کے اوپر وپاریوں کی ایسے ویڈیوز نہیں لگائی کہ فارم کا مال ہے، یا یہ 20 بچھڑے ہیں، یا یہ 30 بچھڑے موجود ہیں، کوئی دوست لینا چاہے تو یہ بھائی ہیرے ہیں، یہ موتی ہیں، یہ جواہرات ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا معاملات ہیں؟ انہوں نے کہا اسد بھائی منڈی کے اندر جب ہمارا مال سیل نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوئی ہمارے پاس نہیں پھنسا، کوئی شکار نہیں ہوا، ایسے ہی انہوں نے مجھے کہا۔ تو پھر ہم 3 سے 4 ہزار کی ایک معمولی سی رقم، میں رقم بھی نہیں کہوں گا، معمولی سے پیسے 3 سے 4 ہزار روپے ہم دیتے ہیں کسی یوٹیوبر کو، یا میں سمجھتا ہوں وہ کسی یوٹیوبرز کے منہ کے اوپر مارتے ہیں 3 سے 4 ہزار روپے۔ پھر وہ یوٹیوبرز ایسی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جی، یہ مال چیک کریں جی، ایسا مال آپ کو دنیا کے آخری کونے میں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا بھائی، ایسا مال ہے جی، اور جی ایسا نفع ہوگا جی، ایسا نفع ہوگا جی، پتہ نہیں کیسا نفع ہوگا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا سٹوری یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ایسا کاروبار ہے یہاں پہ آپ کا کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ یہاں پہ جب آپ منڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ بھول جائیں آپ کے ساتھ کون موجود ہے۔ آپ کا بھائی وہ منڈی کے باہر تھا، اب آپ کا بھائی نہیں کسائی ہے۔ میرے پاس پشاور کے دوست آئے تھے، میں نے ان کو کہا مال نہ پرچیز کریں، مال بہت مہنگا ہے۔ انہیں یہ بات بری لگ گئی، انہوں نے کہا آپ کو کمیشن سے مطلب ہے، مہنگے سے نہیں۔ میں نے کہا کل کو اگر آپ کا نقصان ہوا 4 بندوں میں، آپ یہ بات لازمی کریں گے کہ بھائی چاند سے ہم نے مال لیا اور نقصان ہوا۔ میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ مال پرچیز نہ کریں۔ چلیں اس ہفتے تو وہ ناراضگی کے اندر چلے گئے۔ نیکسٹ ویک انہوں نے جناب پھر منڈی ملتان کا پشاور سے وزٹ کیا، 10 جانور انہوں نے جناب پرچیز کیے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم یہ ہوا کہ 2 جانور سیل ہوئے ان کے، 8 جانور جناب بما منڈی خرچے 1 لاکھ روپے نقصان کر رہے تھے، مثلاً کہ 8 لاکھ روپے کا نقصان کر رہے تھے، اور اب ان کے فارم کے اوپر جناب وہ جانور موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا اسد بھائی ایک مسٹیک ہوئی لیکن بڑی ہوئی، مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یہ 4 جانور جناب وپاری صاحب کے پاس موجود ہیں، کوئی 2.5 من کی لاٹ ہے، اور جناب 4 جانوروں کی ڈیمانڈ صرف اور صرف 10 لاکھ روپے ہے۔ 10 لاکھ کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی یار، معمولی پیمنٹ ہے، کیونکہ آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ نقصان آپ کا نہیں ہوا، نقصان ان معصوم اور ناسمجھ دوستوں کا ہوا ہے جن کو ان ٹھگ باز، چال باز، کہانی ساز 2 نمبر یوٹیوبرز نے ٹارگٹ کیا ہے۔ ان یوٹیوبرز کا مقصد کیا ہے دوستو؟ ان کا مقصد صرف اپنی جیب سے اور آپ کے نقصان سے ہے، مگر یہ آپ کو ویڈیوز کے اندر وہ دکھاتے ہیں
جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مثلا کہ ایسی انفارمیشن جس کا اصل حقیقت میں کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ویسے میرا وہ دماغ تو نہیں تھا کہ میں آپ کو ایسی ایسی باتیں کروں گا، مگر مجھے لاہور سے ایک کال موصول ہوئی۔ میں مختلف سی بات کروں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ شاید دیکھنے والے وہ سمجھ جائیں کہ بھائی یہ مسٹیک کس کی ہے۔ لاہور سے ایک صاحب نے مجھے کال کی کہ اسد بھائی، میں نے اس سے پہلے ایک صاحب کے ساتھ کام کیا مگر میں ناکام ہوا۔ وجہ یہ ہے، انہوں نے کہا میرے پاس کیپیسٹی تھی 50 جانوروں کی، اب میں جس پرچیز کرنے والے کے ساتھ اٹیچ تھا نا، اس نے مجھے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جانور پرچیز کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ سیل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب، اب جب میں نے 20 جانور پرچیز کیا نا، مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میں رونگ پٹڑی کے اوپر چڑھ چکا ہوں یا غلط پٹڑی کے اوپر چڑھ چکا ہوں، اب مجھے یہ جانور نہیں لینے چاہیے۔ مگر جو پرچیز کرنے والا تھا اس نے ایسا اپنا ایک دباؤ ڈالا اور ایسا ان کو گائیڈ کیا کہ بھائی وہ 50 جانور پرچیز کروا ہی دیے۔ اب اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کے 50 جانور سیل نہیں ہوئے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ ہر جانور 5 سے 7 لاکھ کا، اور سب سے بڑی بات ابلک، نکرا اور گلابی تھا۔ آج تو مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابلک، نکرے، گلابی کا بائیکاٹ کریں، مگر اس وقت یہ یوٹیوبرز کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم ابلک، نکرے، گلابی نہیں لیتے؟ میرے خیال سے کوئی پورے سیزن کے اندر چاند ٹی وی پنجاب فارمنگ نے کوئی 4 سے 5 بھاری جانور لیے ہیں۔ ہمارے پاس کراچی سے چودھری عمران صاحب، جو کہ 200 بچھڑے کی کیپیسٹی رکھتے تھے، عید سے پہلے میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اسد بھائی، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھے برادرانہ مشورہ دینا ہے۔ میں نے کہا چودھری صاحب 18-20 جانور لیں، شوق اپنا مکمل کریں، باقی اس سال جو ہے نا جی آپ ایک تجربہ کریں، آپ اندازہ کریں، اگر آپ جانور رکھ سکتے ہیں تو پھر نیکسٹ سال چیک کریں گے، 50 جانور ڈال دیں گے، آپ کو زیادہ نہیں ڈالیں گے۔ میں نے ان کو 18 سے 20 جانور پرچیز کروائے ہیں، انہوں نے 1 مہینہ پہلے اس سے سیل کیے ہیں۔ اب ان کی ہماری بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا اسد بھائی، یہ شکر ہے الحمدللہ کہ میں نے وہ بے وقوفی نہیں کی، اگر میں کسی کی باتوں میں آ جاتا یا آپ مجھے کہہ دیتے کہ عمران بھائی 150-200 بچڑا لے لیں، اندھی مچا دیں، تو شاید آج ہم بھی رو رہے ہوتے، اور روتے بھی ایسا کہ آنسو بھی نہ نکلتے اور درد بھی بہت ہوتا۔ ویسا ہی اس معاملہ کچھ لاہور والے دوست کے ساتھ کیا انہوں نے۔ دوستو بات کو سمجھیں، کل ملا کے منڈیاں مہنگی کرنے میں 2 بندوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ایک سوشل میڈیا، دوسرا وپاری صاحبان۔ سوشل میڈیا والوں کو ابھی تک سبق سیکھ نہیں ملی، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہے معصوم، نئے اور وہ لوگ جن کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے۔ وپاری صاحبان کو سبق مل چکا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یار اب لالچ نہیں کرنا، مگر وہ کریں نہ کریں واٹ ایور، وہ ان کا اپنا ایک معاملات ہے۔ اور میں یہ سارے وپاریوں کو نہیں کہہ رہا، میرا مقصد صرف ان وپاریوں کا ہے جنہوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم یہ ویٹ کیا کہ بھائی یہ مجبور ہے، اس کو 2 لاکھ والا جانور 4 میں دوں گا، دباؤں گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ حالات نہیں ہیں۔ اب جس مقام پر ہم کھڑے ہیں، پوری دنیا کے اندر معیشت جو ہے نا جی، ملکی معیشتیں وہ جو ہے کریش کر رہی ہیں، ہر جگہ لڑائی، فساد، جھگڑے، جنگ کے معاملات ہیں۔ پاکستان کے اندر آلریڈی فیکٹریاں، کاروبار، مزدوریاں، کام، جابس یہ بہت کم ہو چکی ہیں۔ لوگوں کی قوت خرید، پاور آف پرچیزنگ ختم ہو چکی ہے۔ ہماری گلی کے اندر 20 سے 30 جانور آتے تھے، مگر اب 2 سے 4 جانور نظر آتے ہیں۔ جانور مہنگے ہوئے ٹھیک ہے، مگر ساتھ ساتھ قوت خرید بھی ختم ہو گئی۔ اب میں ان وپاریوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، کوشش ہی کریں کہ منافع جائز رکھیں، 2 نمبری سے بچیں۔ اور ان یوٹیوبرز کے آگے ہاتھ جوڑوں گا کہ بھائی یہ کہانیاں سنانا بند کر دیں،
آپ کی اس کہانیوں کے وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے آپ کے پاس مجھے پتہ ہے 16 پرو میکس ہے، اچھا رزلٹ ہے، آپ اچھے جانور دکھاتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر آپ ان اچھے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور ہم اکثر سنتے ہیں، یا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اکثر سنتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ وہ جو سمجھدار ہیں نا، عقل مند ہیں، وہ دوسروں کو بیوقوف بنا کر ہی عقل مند ہوتے ہیں۔ تو بیوقوف بننا چھوڑ دیں، یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ بھائی اس کاروبار میں کتنا انا پیسہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ کاروبار سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، نہ کہ انا پیسہ ہے اس میں۔ دوست اکثر مجھے کالز کر رہے ہیں کہ اسد بھائی جانور پرچیز کرنے ہیں، کیا معاملات بنائیں؟ ہر چوتھے بندے کو میں یہی بتاتا ہوں کہ ریٹ تیز ہیں، مگر جس کو سمجھ آتے ہیں یہ ریٹ، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو مہنگے لوں گا، مہنگے بیچ لوں گا، وہ منڈی کے اندر آ جاتا ہے۔ مگر جو ہمارے پاس 600 بچھڑے کا فارمر ہے، یا ہمارے پاس 1000 بچھڑے کا فارمر ہے، وہ جناب اپنے اے سی کے اندر، چل ماحول کے اندر بالکل سکون سے نیند کر رہا ہے، اس کا فون سائلنٹ پہ ہے، اس کو پتہ ہے جناب جب یہ منڈی ڈاؤن ہوگی میں منڈی میں آ جاؤں گا۔ مختصر اور مختلف بات یہ کروں گا کہ آپ دوست ان بہروپیوں کو پہچانیں۔ میں نے اکثر ویڈیوز کے اندر کہا ہے، کیا آپ نہیں جانتے کیمرے کے پیچھے کون ہے، باتوں کے پیچھے کون ہے، اور ہر کہانی کے پیچھے کس کا کردار ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کوئی بات بری لگ جائے تو آپ نے اس کو اوائڈ ہی کرنا ہے۔ آج میں معذرت نہیں کروں گا، کیونکہ بھائی اب تو اچھی باتیں میں کر نہیں سکتا، اچھی کہانیاں میں تو نہیں سنا سکتا، شاید کہیں اور سننے کو مل جائے تو دوسری بات ہے۔ بھائی ویٹ کریں، ویٹ اینڈ واچ، جو رزلٹ ہے آپ کے سامنے ہوگا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر مختلف باتوں میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔